بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی, جو کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. پہلے کی طرح راجہ کفیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے حوالے سے. ایک تو آل پارٹیز جو کانفرنس ہوئی ہے اور قمر زمان کائرہ صاحب نے یہ چیئر کی ہے, اور اس میں سابق بہت سے وزرائے اعظم جو ہے اس میں شریک ہوئے ہیں. اس میں کیا اعلامیہ سامنے آیا یا اس کا کیا جو ہے وہ رد عمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سلطان جو کہ صدر ریاست ہیں, اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور اس سے پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن ایک خبر یہی آتی رہی ہے کہ ملاقاتیں ہوتی نہیں رہیں, لیکن پیغامات پہنچتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نئے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا 15ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں کی گئیں, کشمیر کونسل کو پاورفل بنانے کی بات کی گئی, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ مطالبات بھی شاید مندم ہو رہے ہیں. اور لیکن جو لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آل کشمیر جو کانفرنس ہوئی ہے تمام پارٹیز کی, اس پر قمر زمان کائرہ کا یہ ایک پہلا آپ سمجھیں کہ پاورفل یہ ایکشن تھا, تو کیا آپ نے دیکھا اس میں سے؟ بالکل, یہ جو یاسین ملک کی سزا کے خلاف یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا. یہ وقت کی ضرورت تھی کہ جو حالات تھے مقبوضہ کشمیر کے, یا جو پارک جمہوریت کانفرنس ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا, قمر زمان کائرہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پہلی فرصت میں یاسین ملک پہ اور جو مقبوضہ کشمیر کے سنگین حالات ہیں اور آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ کو حریت کانفرنس کو اعتماد ملیں گے. تو آج اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس کی میزبانی قمر زمان کائرہ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان نے کی ہے, جبکہ اس میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان, وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور سابق وزراء بیرسٹر سلطان راجہ فاروق ادر خان صاحب, سردار عتیق احمد خان صاحب, سردار عبدالقیوم خان نیادی صاحب, سردار یعقوب صاحب, سابق صدور میں راجہ ذوالقرنین خان صاحب سمیت جو حریت کانفرنس کے جو قائدین ہیں اور آزاد کشمیر کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے سربراہان نے اس میں شرکت کی ہے. یہ خوشان بات ہے جس میں آج تفصیل سے بات ہوئی ہے. تمام جو قائدین نے مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں, بالخصوص یہ جو یاسین ملک کو سزا دی ہے بھارتی ٹاڈا عدالت نے, اس سے جو پیدا شدہ اس سے صورتحال پہ اس پہ مشاورت ہوئی اور حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ ہم کس طرح اس کو لے کے چلیں. ایک تو اس میں جو سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ جو یاسین ملک کا کیس ہے, ان کا جو مقدمہ ہے, اس کا عالمی فورم پر اٹھایا جائے گا, اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام متعلقہ فورم ہیں جہاں کشمیر کا جو کیس ہے اس پہ اٹھائے. اور اس پہ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیر خارجہ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد ایک مربوط, مضبوط اور منظم حکمت عملی, نئی حکمت عملی کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ ہم لے کے جائیں گے. اس میں یہ اہم بات ہے کہ جو وزیر امور کشمیر, مشیر امور کشمیر کی میزبانی میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس میں سب لوگوں نے شرکت کی ہے. یہ خوشان بات ہے, پارک کے لوگ ہیں اس کا انتظار کر رہے تھے. لیکن ساتھ ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کانفرنس ہیں اس سے پہلے بے شمار کانفرنس ہوتی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اس میں اعلامیہ جاری ہوتا ہے یا جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد کی بات ہے. بیرسٹر سلطان محمود جب صدر بنے تو انہوں نے بھی آل پارٹی کانفرنس یہاں بلائی, پھر اسلام آباد میں, مظفر آباد میں یہ مظاہرے بھی کرائے. اور لیکن جب یہ مظاہروں سے, احتجاج سے یا جو ہماری قراردادیں آتی ہیں, ابھی تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس پہ عملی اقدام اٹھائے جائیں, آگے بڑھا جائے. جو ہندوستان کی جارحیت کو روکنے کے لیے پاکستان جو ہے نا اس میں نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے چلے. اقوام متحدہ انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے ان کو پلس جو یعنی پاکستان کے دوست ممالک ہیں, ہم ان کو اعتماد میں لے کر کوئی ایک آگے بڑھے, پھر جا کر کہیں وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکی جا سکتی ہیں. جو جیلوں میں قید ہیں, حریت قائدین ہیں, ان کو رائے مل سکتی ہے. تو یہ تب ہوگا کہ حکومت پاکستان نئی پالیسی کا تعین کرے جس میں تمام اداروں کو, ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو, سیاسی قیادت کو, سب کو اعتماد میں لے کر کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھنا ہے. اگر تو ہم نے کشمیر کو صرف زندہ رکھنا ہے ساتھی صاحب, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. پھر وہاں جو کشمیری پارک کا کشمیری سخت متاثر ہے, اور جو وہاں کے لوگ قربانی دے رہے ہیں, اب وہ مزید آزمائش کے متعمل ہو سکتے ہیں. ان سے مزید قربانیوں کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا. ایک بات اور ہو رہی ہے کہ آج پہلے تو چاہیے کہ چاروں صوبوں سے انکلوڈنگ گلگت بلتستان کے جو وہاں پر کابینہ ہے ان کو قرارداد باقاعدہ طور پر اس پہ لے کے آنی چاہیے. اس کے بعد کمبائن یعنی جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, وہاں سے بھی ایک قرارداد آنی چاہیے. اور پھر اس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان نے کوشش کی ہے
5 اگست 2019 کے واقعے کے بعد سے پوری دنیا، شاید کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہوگا جو مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو نہ سمجھتا ہو، اسپیشلی جب سے یہ آپ نے دیکھا 2019 کا واقعہ ہوا۔ اس معاملے کو پاکستان مختلف صوبوں کے بعد آپ کے قومی اسمبلی، سینٹ کس طریقے سے مزید پھر ایک وفد بنا کر اگر پوری دنیا میں بھیجیں اور اس کو بتائیں، ایک اس میں جرنلسٹ شامل کریں، اس میں این جی اوز کے لوگ ہوں، اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوں اور سارے وہ جائیں، ایک وفد بن کے پوری دنیا میں جائیں اور پیغام پہنچائیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ تو اثر ہوگا ان کو؟ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا سینٹ کا جوائنٹ سیشن ہو، وہاں سے قرارداد آئے، پھر ساروں جو ہماری چاروں صوبائی اسمبلیاں گلگی سے، میں کہتا ہوں قراردادوں سے آگے بڑھا جائے۔ ابھی جو حالات ہیں وہ آگے بڑھنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کیا ہندوستان اس قراردادوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے گا؟ کیا اپنی فوج وہاں سے نکالے گا؟ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ اور آپ یعنی گزشتہ 74 سالوں میں جو اقوام متحدہ کے دفاتر ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں قراردادیں پڑی ہوں گی کشمیریوں کی، وہاں پروٹیسٹ پڑے ہوں گے، ملین مارچ جو پڑے ہوئے ہیں سارے، لیکن کیونکہ ہم ستی صاحب مسئلہ کشمیر کے حال کی طرف بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہر حکومت آتی ہے 3-4 سال کے بعد آتی ہے، اپنی پالیسی تبدیل کر لیتی ہے۔ ابھی تو بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کو لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ 5 اگست کے اقدام کے بعد ہندوستان نے کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرتے ہوئے، پاک بھارت دو طرفہ معاہدوں کو سبوتاز کرتے ہوئے کشمیر کی وحدت کو ختم کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور وہ صرف اسی پہ یہاں وہ رکا نہیں ہے، اب وہاں پر کشمیر کی جغرافی حیثیت کو تبدیل کی جاتی ہے۔ جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، بھارتی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسانے کی سازش ہو رہی ہیں، 34-35 لاکھ ڈومیسائل جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے توڑ کے لیے نامی حکمت عملی چاہیے۔ وہ تب ہوگی کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں، کشمیر کا سر تعین کیا جائے، ڈیبیٹ ہو، بات ہو، کھل کے بات ہونے چاہیے۔ اب ہم کیوں، اصل میں ایک بات آپ سے کہ یہ ابھی تک مسئلہ کشمیر پیش رفت کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ہم نے اس کو صرف بند کمروں کی حد تک رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کھل کر کسی کو بحث کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو کھل کر بات کرنی چاہیے کہ 74 سالوں میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہیں، پھر بھی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، مذاکرات کے کتنے دور ہوئے، پھر بھی مذاکرہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ اب جو مسئلہ کشمیر جہاں حال میں رکاوٹیں ہیں، ہم نے ماضی کے جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں ہم ان کو سیکھ کر پھر ہم آگے بڑھیں، یقین طور پہ پیش رفت ہوگی۔ اور جو پار کا کشمیری ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اب سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت سے نہیں، جو یعنی موجودہ حالات ہیں یہ بہت آگے نکل گئی، اور ہمیں جارحانہ حکمت عملی بنانے کی پالیسی ہے، پھر جا کر ہم ہندوستان کو ہم روک سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑے دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ جو برس سلطان اور سردار تنویر الیاس کے درمیان ایک معاہدہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہوا تھا کہ جناب آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، تو آپ اپنا تمام پورٹ فولیو، تمام جو قلمدان ہیں ان کے ساتھ ہی یاسر سلطان کو دیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہو سکا، تو دوریاں تھیں۔ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملاقات اس سے پہلے بھی پیغامات تو پہنچتے رہے، لیکن اس ملاقات کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تاخیر سے ملاقات ہونا کوئی پیغام دیا، یا آج یہ کمر زمان سارے کہنا بلایا؟ بالکل یہ فالو اپ ملاقات تھی۔ ایک وہ جو علی امین گنڈا پور کی برسر سلطان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان یعنی جو دونوں طرف سے جو مطالبات تھے، یا جو بالخصوص جو صدر صاحب کی طرف سے جو تفصیلات خدشات تھے، یا جو ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ جو کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے عدم اعتماد کے دوران، وہ وفا پی ٹی آئی کی وفاقی پارٹی نے کی ہوئی ہے۔ 4 لوگ اس کے گرنٹر ہے، علی امین گنڈا پور ہے، سیف اللہ نیازی ہے، عامر کیانی ہے، اور یہ جو باقی اسد عمر ہے، کہ میرے ساتھ میں نے تنویر الیاس سے بات ہی نہیں کی۔ تو ان کا یہ تھا جب آپ نے میرے سے کمنٹمنٹ کی ہوا ہے تب اس پر عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی تناظر میں وہ گنڈا پور صاحب وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملے تھے، پھر انہوں نے بیرسٹر کے تفصیلات خدشات سے بتایا۔ جو آج کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی تو یہ تو بتائے گا کہ کیا وہ جو مطالبات تھے، یا جو بیرسٹر صاحب کے مطالبات ہیں، کیا انہوں نے کوئی لچک دکھائی ہے؟ کیا جو ان کے مطالبات ہیں اس پر تنویر الیاس عمل کرے گا؟ کیا بیرسٹر سلطان کا جو بیٹا ہے یاسر ہے، کیا اس کو سینئر وزارت دی جائے گی؟ لیکن سب سے اس سے بھی جو اہم بات ساتھی صاحب یہ ہے، اس وقت جو 2 واضح دڑے ہیں پی ٹی آئی آزاد کے، اس وقت جو مین ہے، جو وزیر اعظم کو یعنی جن کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایک ہے بیرسٹر سلطان کا گروپ، ظاہر ہے ان کے پاس 12-13 لوگ ہیں۔ پھر ابھی جو دوسرا گروپ ہے وہ اسپیکر کی سربراہی میں وہ لوگ یعنی 7-8 لوگ وہ ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے، اسپیکر یا ان کے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ آپ کے
ساتھ 8-9 ماہ ہم نے جدوجہد کی، ہم نے قیوم نیازی کے خلاف ہم نے اسٹینڈ لیا. اب جب یہ ہوا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے مطالبات ایک بندے کے مانیں، اور اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. ایک آج تقریباً 1.25 ماہ ہو گیا یعنی تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنے، 18 اپریل کو وزیر اعظم بنے تھے، تو ابھی تک وہ یعنی اسٹیٹس کو جو برقرار ہے، یعنی جو ڈیڈ لاک ہے وہ قائم ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہ اگر یہ مذاکرات ہوئے کامیاب تو پھر ذرا اس میں سے پیش رفت ہوگی، پھر ذرا وزارتیں تبدیل ہوں گی، نئے لوگوں کو یعنی الاٹ کیا جائے. یہ پھر وقت بتایا گیا کہ آج کی ملاقات کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، یہ وزیر اعظم کے اقدامات پر منحصر ہے. یہ تو 90 دن میں سے 45 دن تو گزر گئے ہیں، تو شاید 50% تو انہوں نے دکھانا ہے کہ کیا ہوگا. اچھا، اصغر قریشی صاحب انہوں نے بڑی پاکوتا انویسٹمنٹ کیا پیپلز پارٹی دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں بھی. اب بڑا غصہ انہوں نے کیا علی امین گنڈا پور سے بھی، اور بڑا پریشر ہے اس وقت سردار تنویر الیاس پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آلموسٹ یعنی کسی نے کوئی نہ کوئی چیز ان کو دے کے بس کیا کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے. پھر راجہ سبیل صاحب ہیں اور عتیق صحافت ہے، یہ سخاوت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اصل میں دیکھیں نا کوئی ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو کیونکہ 13ویں ترمیم کے بعد 16 وزیروں کے وزیر سے اوپر وزیر نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح کے ساتھ ہیں جو مشیر ہے، معاونین خصوصی ہے، وہ سارے ایم ایل اے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. بالکل آپ کی اطلاعات بالکل درست ہے کہ جو اصغر قریشی صاحب تھے، جب ان کو کشمیر کونسل کے ٹکٹ سے دستبردار ہونا پڑا، حالانکہ ان کو ٹکٹ عمران خان صاحب نے جاری کیا تھا، اسد عمر نے جاری کیا تھا، اور جب یہ وفاقی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کونسل کا جو ہمارا ٹکٹ ہے، ایک ٹکٹ ہے وہ اصغر قریشی کو ملے گا، اور پھر رات کو جا کر مظفر آباد میں جو تبدیلی ہوئی، پھر وہاں سردار تنویر الیاس صاحب اس سینئر وزیر تھے، انہوں نے جو اپنے حلقے کے جو نمائندہ تھا ان کا سردار سیاب خالد، اس کو جو ممبر کشمیر کونسل بنایا، جس کے اوپر اس وقت وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی اور تنویر الیاس کے درمیان اختلافات کو آغاز وہاں سے شدت وہاں سے ہوئی. تو اسی پہ جا کر عدم اعتماد کی جو نوبت آئی. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو اصغر قریشی ہیں، انہوں نے پہلے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے وہاں پر طویل خدمات ہیں اس کی، اور اس کے بعد ابھی جو ان کی شمولیت ہوئی تھی، میں ذرا اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوٹلی شہر سے میں الیکشن لڑوں گا، اور اس میں جو ان کے جو گرنٹر تھے، جو عامر کیانی صاحب سیکرٹری جنرل تھے اس ٹائم یعنی پی ٹی آئی کے، وہ تھے گرنٹر. ویک میں ہمارے ایک نعمان شاہ صاحب ہیں اسلام آباد میں، خان صاحب کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں، وہ تھے بیچ میں. پھر اسد عمر ہیں، سیف اللہ نیازی ہیں. تو ان لوگوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہ ہم جو اصغر قریشی کو پارٹی کا ٹکٹ دیں کوٹلی سے. پہلے وہ ٹکٹ لینے میں ناکام ہوئے جو ہمارے جنرل الیکشن ہوئے آزاد کشمیر کے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا چلو آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اب جو کشمیر کونسل کی سیٹ ہم آپ کو دیں گے، اس کو ٹکٹ بھی جاری ہوا. وہاں سے لاسٹ ٹائم اس کو دستبردار ہونا پڑا. یقینی طور پر ان کی جو مایوسی وجہ ہے. اور لیکن ابھی جو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ پاس ابھی تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی عہدہ ہی نہیں بچا، کوئی محکمہ ہی نہیں بچا کہ اصغر قریشی کہاں ایڈجسٹ ہوں گے. ایم ایل اے فارغ ہیں، وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اسی لیے تو لڑائی ہے وہاں جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کے، وہاں محکمے کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں. پھر اسی طرح سے راجہ سبیل ہیں یا جو دوسرے عتیق یعنی ثقافت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس صاحب کے گروپ کے لوگ ہیں. ذرا ابھی وہ وزیر اعظم ہیں، اور سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایڈجسٹ ہوں. میں کوئی شخص تو مشیر سے نیچے اتر نہیں ہے، وہ کہا ہر شخص کا یہ مطالبہ ہے سیاسی کارکن کا، مجھے وزیر اعظم کا مشیر بنایا جائے، مجھے جھنڈی دی جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آخری میرا لاسٹ کوشچن، کب تک یہ وہ کیا کہتے ہیں کب تک یہ کمپنی چلے گی؟ یعنی اپنے بھی ناراض ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ظاہرہ کہا جا رہا بجٹ کے بعد بڑی اہم معاملات ہوگا. بجٹ کے بعد یہ بھی کہا جا جولائی بڑے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اسپیشلی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور گلگت کے لیے. اور اگر 1 سال گورنمنٹ چلاتے ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت اور کشمیر کی حکومت کو چھوڑے بغیر سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ جو اسلام آباد میں غیر یقینی سیاسی صورتحال تھی، اس کا تو تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت، یہ اپنا بقیہ وقت پورا کرے گی. فوری الیکشن کا کوئی امکان نہیں. یعنی ابھی تک یعنی جو حالات یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے تمام سیاسی قیادت کے ساتھ کہ آپ معیشت پہ توجہ دیں اور ہم فوری الیکشن ہی ہوں گے اور الیکشن وقت پہ ہوں گے. اب جب یہ چیز ہوئی تو پھر اس کا جو اگلا جو یعنی قدم ہے تو
تو وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی یا وہاں کی جو حکومت ہے اس ٹائم جو تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے سخت مالیاتی مسائل سے دوچار ہے. بجٹ میں کل جو اسمبلی کا سیشن ہوا 2 دن یعنی 2 روز چلا تو وہاں ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 5.5 ارب روپے وہ کٹ لگا دیا. پھر جو نارمل بجٹ ہوتا ہے جس کا کٹ کا آج تک اس طرح کا رواج ہی نہیں رہا, وہاں بھی تقریباً کو 4.25 ارب روپے کا جو نارمل بجٹ ہے وہ ان کا کٹ لگا. پھر ان کا یہ تھا کہ 2018 میں ایک مالیاتی معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان, کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ NFC کا حصہ نہیں ہے. تو ان دونوں خطوں کو جو یعنی پاکستان جو حکومت ہے اس نے طے کیا تھا کہ ان کا سالانہ 3.64 یعنی فیصد ان کا جو ہے نا اس حساب سے ان کو جو وفاقی ماسل ہے وہ ان کو جو ملے گا. تو یہ تھا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر حکومت کو توقع یہ تھی کہ ہمیں تقریباً کچھ 74 سم تھنگ جو ہے نا یہ ہمیں وہاں سے ملیں گے وفاق سے. تو وفاق والوں نے ایک چٹھی لکھی ہے یعنی فائنانس ڈویژن نے آزاد کشمیر حکومت کو کہ ہم آپ کو صرف 60 ارب روپے دے سکتے ہیں, یعنی 14 ارب روپے کا وہاں سے شارٹ فال ہوا. تو ایک تو 14 ارب کا وہ شارٹ فال ہوا, پھر تقریباً 10 ارب کا یہ نقصان ہو گیا. تو یہ اتنا بڑے جو تقریباً یہ جو 24 ارب کا کہ آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ کا ایک دم اگر اس پہ جانے کٹ لگنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. پھر تو حکومت اپنا بجٹ ہی نہیں کیش یا حکومت کے بجٹ پیش کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ ساری مشکلات ہیں جو تنویر الیاس صاحب سینٹرس کو گروی رکھ کے تو نہیں دیکھو بالکل ابھی جو اسلام آباد کی حکومت ہے ظاہر اتحادی حکومت ہے تو یہ آزاد کشمیر کی جو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کل جو اپوزیشن ہے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم مالیاتی مسائل کے حال میں بجٹ کی کٹوتی کا مسائل کرنے گے, ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. لیکن کیونکہ لیڈ کر رہا ہے اس کو اس ٹائم وزیر اعظم, ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم کی جو اپروچ ہے وہ اسلام آباد کے اداروں کے ساتھ کیا اپروچ ہے, ان کو پہلی دفعہ فیس کرنا پڑے گا یہاں اسلام آباد کے اداروں کو کہ وہ کیسے مطمئن کر پاتے ہیں فائنانس ڈویژن اسلام آباد کو, وزیر اعظم پاکستان کو, مشیر امور کشمیر کو, کہ اگر تو ان کا وہ اچھا اپنا کیس پیش کر گئے تو ظاہر شاید ان کو چھوٹ مل جائے. اگر ان کو یہ یعنی ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. بالکل, بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب آپ کا. خواتین صاحب جو آپ کے سوالات تھے کوشش کیے کہ ان کے جوابات دیں. مزید اس پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور رکھیں گے. اپنا ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے.